کی طرح ان سے بات کریں. السلام علیکم زاہد بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. زاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. زاہد بھائی آپ مجھے بتائیں, آپ کی فیملی میں آپ کے پیرنٹس کی آپس میں کیا کہتے ہیں, ایک ہی خاندان میں شادی تھی, کزن میرج ہے آپ کے؟ میری کزن میرج ہے. اچھا, آپ کی بیوی سے آپ کی کزن میرج ہے؟ جی جی جی. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کے ماں باپ کی؟ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں جی جی. کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں بچوں میں ہی جو ہے نا تو بچپن میں رشتہ طے کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو فیملی میں ہے تو میری والدہ بھتیجی کو بہت ترجیح دیتے ہیں کہ ہماری بھتیجی گھر میں آئے, تو دوسری کو ترجیح نہیں دیتے. تو ہمارے خاندان میں ٹوٹلی یہ چل رہا تھا کہ بس بھتیجی ایک مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ بھتیجی یہ چلتی آ رہی ہے. تو میری والدہ میرے رشتے کے لیے باہر کافی گئیں, تو لوگ انہیں اس بات کا تانا دیتے تھے کہ بھئی آپ اپنے بھائیوں کے پاس کیوں نہیں جاتی. تو میری والدہ کو پتا تھا کہ اگر میں نے یہ رشتہ کیا تو کزن میرج میں آگے جا کے میرے بیٹے کو پرابلم ہوگی, ان کے بچوں میں کہیں معذوری نہ آ جائے. تو اس طرح پھر میری شادی ہوئی. تو جب باہر سے مجھے رشتہ نہیں ملا, میری والدہ نے بہت کوشش کی تو رشتہ نہیں ملا. تو پھر میری والدہ اپنے بھائیوں کے پاس گئیں, تو ان سے رشتہ کیا, وہ میری ماموں کی بیٹی ہیں. تو انہوں نے میرے ایکسیپٹ کیا. مجھے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے یہ بہت مطلب کہ داد کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے کہ میرے جیسے انسان کو انہوں نے سلیکٹ کیا. بہت ساری ایسی شادیاں ماشاءاللہ کامیاب ہیں. اب ہم لوگ ایک چھوٹا سا نقطہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ لڑکا معذور ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن ڈھیر ساری خوبیاں بھی ان میں ہوتی ہیں, وہ ہم لوگ جو ہے اگنور کر دیتے ہیں. زاہد بھائی مجھے بتائیں, یہ جو آپ کو پرابلم ہے یہ پولیو کی وجہ سے ہے, کس وجہ سے ہے؟ یہ پولیو کی وجہ سے. یہ آپ کو پولیو کی وجہ سے ہے. ہاں دیکھیں, یہ میں تو پھر آپ زاہد بھائی آپ یہاں میرے پاس ہیں, ایک تو آپ یہاں پہ آپ لوگوں کو ضرور بولیں کہ بچوں کو پولیو کی خطرے, اور آج کل تو ٹیمیں اتنی وہ ہیں. تو نہیں, یہ تو میں ماشاءاللہ آپ نے یہ جو کزن میرج پہ پروگرام کیا, میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ بات ہو, اور یہ آپ نے بہت اچھا پروگرام کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا ماشاءاللہ جو ہے ایکسپلین کیا اور بتایا. اور سننے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پنجاب سائڈ میں ہمارے جو مضافاتی ایریا اس میں زیادہ تر کزن میرج بہت ہو رہی ہیں, لیکن نہیں کرنی چاہیے. بعد میں میری طرح وہ پچھتائیں گے. اب میری بیٹی ہے 10 سال کی, اس میں معذوری ظاہر ہو گئی ہے, اور 2 بیٹے ہیں میرے ماشاءاللہ, وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ نیکسٹ آگے بچوں میں تمہارے معذوری آئے گی, تو بیٹی میں وہ معذوری آ گئی. اب میں اس کا علاج کروا رہا ہوں اور میں بہت پریشان ہوں. اور یہاں پر میں عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پلیز کزن میرج نہ کریں. اب وہ لوگ یہ سوچتے ہیں. اچھا, آپ کی بیٹی میں کیا معذوری آ رہی ہے, آپ یہ بتانا پسند کریں گے؟ مطلب کیا ہے کہ باڈی وائز کوئی پرابلم بچی کو ہے یا ذہنی وائز بچی کو پرابلم؟ نہیں میڈم, ہاتھوں اور پاؤں میں معذوری ہے. ہاتھوں پاؤں میں؟ ہاں, میرے بھی ہاتھوں اور پاؤں میں ہے. اور ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہوں. آپ نے بچی کو ویسے پولیو کی خطرے والے آپ لوگوں جی بالکل بالکل بالکل, اس میں تو ہم کوتاہی کر ہی نہیں سکتے. اور یہ میں پیغام اپنی عوام کو بھی دوں گا کہ اپنے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو 2 بوند پولیو کے قطرے ضرور پلائیں, تاکہ آپ کا بچہ صحت مند اور توانا رہے اور آنے والی دوڑ میں وہ کامیاب. مجھے اور آپ کی بیٹی میں معذوری کتنے عرصے کے بعد پتہ چلنے لگی؟ یہ 5 سال کے بعد. 5 سال کے بعد؟ ہاں 5 سال ماشاءاللہ. جب وہ پیدا ہوئی تھی بہترین تھی, بالکل ٹھیک تھی. ڈاکٹروں نے کلیئر کر دیا تھا کہ پھر آہستہ 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 اس میں وہ بیماری جو ہے شو ہونا شروع ہو گئی. تو آغا خان میں میرا بھی علاج چل رہا بیٹی کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ علاج جو ہے ہو سکتا ہے. آپ کی فیملی میں کبھی کسی کو ایسی پرابلم تھی؟ نہیں, ہماری فیملی میں کسی کو نہیں. آپ کی فیملی میں کسی کو نہیں تھی, لیکن جو کزن میرج میں اس کے بعد. اچھا, آپ مجھے بتائیے گا, ڈاکٹر صاحب آپ بھی یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے کہا